الصلاة خير من النوم. لك الحمد يا الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، اہل علم اور عام لوگوں کے علم میں یہ چیز ہے کہ میدان محشر جو ہوگا وہ گھبراہٹ والا دن ہوگا، اور وہاں پر لوگوں کی جو کیفیت ہوگی نفسی والی کیفیت ہوگی. یہاں تک کہ دیکھنے میں آئے گا کہ باپ بیٹی سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا. ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے مطابق میدان محشر میں اپنی اپنی کیفیت میں مبتلا ہوگا. مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایک ایسی ذات ہے جس کا انداز، جس کا مقام میدان محشر کے اندر کچھ الگ ہی ہوگا، جس کا انداز، جس کی شان میدان محشر کے اندر کچھ الگ ہی ہوگی. تاریخ بغداد کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج جبریل سے پوچھا، کیا میری امت کا حساب ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میری امت کا حساب ہوگا؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی تمام کا حساب ہوگا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا جو ہے میرے آقا کی امت میں جتنے بھی لوگ آئے سب کا حساب ہوگا. اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور روز قیامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جائے گا، اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، جب تک مجھ سے محبت رکھنے والے، جب تک مجھ سے محبت رکھنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے، جب تک مجھ سے محبت رکھنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا.
اب میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، اور سوال اس بات کا کیا کہ اے جبریل، مجھ کو یہ بتاؤ کہ کیا میری امت کا حساب ہوگا، یعنی میدان محشر کے اندر جو میرے امتی موجود ہوں گے، کیا میری امت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا حساب ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ چیز واضح کر دی کہ یا رسول اللہ، ہاں آپ کی امت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا حساب ہوگا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کا مقام معلوم کہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کا پروانہ بغیر حساب و کتاب کے مل جائے گا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی جنت میں نہیں چلے جائیں گے، بلکہ وہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار عالم، میں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک میرے ہر چاہنے والے، مجھ سے محبت رکھنے والے ایک ایک کر کے جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی بات تو اس حدیث پاک سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لعن و طعن کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور دوسری چیز اس حدیث پاک سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کا ہم اور آپ پر بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ڈال دیا، اور یہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب دلاتی ہے۔ یہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب دلاتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بتایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے سب جنت میں نہ چلے جائیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہماری محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں مقبول ہو گئی، ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو یقیناً جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم اور آپ کو جو ہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان سے سچی پکی محبت کریں، تاکہ ان کی محبت جو ہے ہم کو جنت کا پروانہ دلا دے۔
تاکہ ان کی محبت ہم اور آپ کو جنت کا پروانہ دلا دے۔ اب ان کی محبت کو اپنے دل میں جو ہے ضرور رچائے اور بسائے، اور ان کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔